تو یہ بتائیے مدنی رضا صاحب کہ اس کا جو فیشن کا یا زیب و زینت کا جو جائز تصور ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیب و زینت جو ہے یہ ہماری شریعت مطہرہ میں یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو ایک اچھا ظاہر کرنا یا ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو خوبصورتی کی طرف لے کر آنا، بنانے کی طرف لے کر آنا، سنوارنے کی طرف لے کر آنا، یہ زیب و زینت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر فرمائی۔ تو اس سے ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ اگر ایک حد کے اندر رہ کر کوئی شخص اپنے آپ کو سنوارتا ہے، کوئی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو اس کے اندر شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک یہ فرمان بنیادی طور پر ملتا ہے کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی خود بھی جمیل ہے اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک ایسے شخص آئے کہ جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کا امامہ جو ہے وہ بہت زیادہ مناسب انداز سے نہیں بندھا ہوا تھا، لباس بھی کوئی اتنا خاص نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا یہ انداز دیکھا نا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور انداز جو ہے وہ بہت اچھا سا محسوس نہیں ہو رہا، تو سرکار علیہ السلام جلال میں تشریف لائے اور سرکار نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے ظاہر پہ نظر آنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو جائز حدود کے اندر رہ کر سنوارتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت بھی ہے، اور اگر اچھی نیت ہو تو یہ اچھی نیت کی وجہ سے مستحب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ارشاد فرمایا کہ جب تم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم مسجد کی طرف جاؤ تو زینت کو اختیار کر کے جاؤ۔ ویسے تو یہاں پر مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس سے بطور خاص اتنا لباس پہننا کہ جس سے نماز درست طریقے سے ادا ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بطور خاص نماز کی تیاری کی جائے اور نماز کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے پریپیئر کریں جس طریقے سے ہم دعوت میں جانے کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ تو یہاں پر ایک اچھی پرسنالٹی سے تعلق رکھتی ہے یہ زینت، اسی لیے اسلام اس کو پسند فرماتا ہے کہ جتنا انسان صاف ستھرا ہوگا اس کے اندر اتنا کانفیڈنس بھی زیادہ ہوگا، لوگ اس سے متاثر بھی ہوں گے اور لوگ اس کے قریب بھی آئیں گے۔ مولانا سردار احمد خان صاحب جو ہے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک عالم دین کو جوتا بھی ایسا پہننا چاہیے کہ اگر کوئی اس کے جوتے پہ نگاہ ڈالے نا تو وہیں پہ اس کی نگاہ رک جائے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر صرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک عالم دین کے پاس آئے گا، اس کے جوتے کو ہی دیکھے گا، اس کے انداز کو دیکھے گا، تو پہلے تو وہ لباس سے ہی متاثر ہوگا، پھر آگے کی جو گفتگو ہے اس کے اندر بھی اثر آتا ہے۔ یوں ہی اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی انداز دیکھیں تو ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت قدے پر ایک شخص آئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر موجود تھے۔ تو جیسے ہی وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جواب دینے کے لیے قیام آپ نے فرمایا، تو قیام فرماتے قریب میں ایک ڈول کے اندر پانی رکھا ہوا تھا، تو سرکار علیہ السلام نے اس پانی میں دیکھا اور اپنا امامہ اور اپنی زلفوں کو سنوارا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ زینت اختیار کر رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی سے ملو تو اس انداز سے ملاقات کرنی چاہیے کہ اس کو بھلا محسوس ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں عطر لگانے کا بھی تصور دیا، خوشبو کے استعمال کا بھی تصور دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ زینت میں آتی ہیں، لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ زینت جو وہ حدود شرع کے اندر ہونی چاہیے۔ خود کو اچھا لگانے کے لیے یہ نہ ہو کہ ہم حدود شرع کو پھلانگ دیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواتین اپنے آپ کو اچھا لگانے کے لیے مردوں کے لباس پہن لیتی ہیں، مرد جو ہے وہ عورتوں کا انداز اختیار کر لیتے ہیں، پونی بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین جو بوائے کٹ بالوں کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ بال نکال کے ان کو لگا دینے چاہیے، تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہوں گی، حالانکہ شریعت مطہرہ نے اس طرح کی زینت سے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت سے مشابہت اختیار کرے اور عورت مرد سے مشابہت اختیار کرے، اسی لیے اس قیودات کو سامنے رکھ کر پھر زینت اختیار کرنی چاہیے۔